بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رضائی سے آپ کا میزبان سفینہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آپ نے اوپر سکرین پر لکھا ہوا پڑھا ہوگا، دانش مر گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں نے کیا لکھ دیا، شاید کچھ سوچ رہے ہوں گے یہ میں نے غلط لکھ دیا اور پھر اس کی درستی نہ کی۔ میں کوئی غلطی میں تھا یا مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی کہ دانش تو مردوں کا نام ہوتا ہے، جبکہ میں نے لکھ دیا کہ دانش مر گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے ایسا کیوں لکھا؟ سامعین معظم، جب آپ پوری بات سنیں گے تو اینڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے ایسا کیوں لکھا۔ سامعین معظم، آج عصر کے بعد میں نے جو ہی نیٹ آن کیا تو دانش کی موت کی خبریں آ رہی تھیں۔ اینکر تبصرے کر رہے تھے اور رپورٹر مائک پکڑے سڑکوں گلیوں محلوں میں گھوم رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کیا یہ صحیح ہوا، دانش کی موت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سامعین معظم، یہ سن کر جو ہے نا مجھے ایک بڑا جھٹکا لگا کہ کیا ہو گیا، کہ دانش کون تھا، یہ کب مرا، اس کو کس نے مارا، اس طرح کے سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ عجیب بات ہے، یہ تو ایک ڈرامے کی سٹوری کا کہانی کا کردار تھا دانش۔ سامعین معظم، میں اس کو ایک حقیقت لے بیٹھا، یہ حقیقی طور پر کوئی مر گیا ہے، مار دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین معظم، میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں، آگاہی دے دوں، پی ٹی وی کے دور کے ڈرامے میں نے دیکھے، پھر اس کے بعد جب کیبل آئی تو تقریباً میں ڈراموں سے کٹ گیا، میں نے ڈرامے دیکھنا بند کر دیے۔ آج کل بھی میں ٹی وی سے لاتعلق ہوں، کٹا ہوا ہوں، میں ٹی وی نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ہے نا میرے تجزیے بھی نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ خبروں سے بھی میں کٹا ہوا ہوں۔ جب ٹی وی سے کٹ گیا تو خبروں سے بھی کٹ گیا، میں خبریں بھی نہیں سن پا رہا ہوں۔ اس لیے مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ سارے واقعات کیا تھے، کیا ہیں، دانش کے بارے میں جو یہ باتیں چل رہی تھی مجھے نہیں پتا۔ یہ تو مجھے بس اپنے موبائل کے ذریعے جب میں نے نیٹ آن کیا تو یہ ساری چیزیں چل پڑی، تو پھر پتہ چلا
فیس بک پر، یوٹیوب پر، اس طرح اس صورتحال مجھے نظر آئی تو میں بڑا ہی دکھی ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا۔ یہ حالات کیا ہو گئے ہیں اچانک؟ کون مر گیا؟ کس نے مارا؟ سامعین معظم، میں ایسی باتوں پر بڑا دکھی ہو جاتا ہوں، اس لیے میں دکھی ہو گیا۔ پھر میری چھٹی ہسپتال ہوئی، اللہ بھلا کرے میرے مقلات کا، میرے حمزات کا، جنہوں نے مجھے آگاہی دی، بتلایا، میری معلومات میں اضافہ کیا کہ یہ تو ایک ڈرامے کا کردار ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ تو ایک فرضی کہانی ہے۔ اس فرضی کہانی کو لے کر لوگ رو پیٹ رہے ہیں۔ سامعین معظم، جب اینکر پوچھ رہا تھا لوگوں سے، یا یہ رپورٹر گلی محلوں کو میں پوچھ رہے تھے، تو جواب دینے والوں کی جو حالت تھی کچھ وہ بھی میری طرح تھی، وہ بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ یہ جب مجھے موکلات نے، حمزات نے آگاہی دی تو پھر میں نے سوشل میڈیا ہو گیا اور دیگر اس طرح کی جو ذرائع ہیں، گوگل وغیرہ سے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ موکلات حمزات کی بات 100% درست تھی۔ میں ایسے ہلکان ہو رہا تھا، اپنی زندگی میں ایسی پریشانی کوئی روک لے رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا مزید۔ سامعین معظم، میں تو لا علم تھا، آپ کو آگاہی دے دی، بتلا دیا، لیکن جو علم والے ہیں، جن کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، وہ بھی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ بھی کافی حد تک پریشان نظر آ رہے تھے۔ نیٹ کے ذریعے پتہ چلا، ویڈیوز جب دیکھیں تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو، کاش ایسا نہ ہوتا۔ سامعین معظم، آپ نے غور کیا کہ حقیقی زندگی میں کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ ان پر تو کسی نے اس طرح کا دکھ نہیں کیا، لیکن ڈراموں کے کرداروں پر تو ماتم ہو رہا ہے، سوگ منائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں عجیب ہوں کہ میں بھی روک لے رہا تھا اس طرح کا۔ وہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ میری کم علمی کہہ لیں، یہ وجہ تھی، لیکن میں رنجیدہ ہوں، افسوس ان پر ہے کہ جو علم رکھتے ہیں وہ بھی اس طرح پریشان ہو رہے تھے، اسے حقیقت میں کوئی آدمی مر گیا ہو۔ کیا باقی دکھ بھول گئے ہیں ہمیں؟ کیا روی چین لکھتا ہے ہر طرف؟ چلو باقیوں کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں، باقی مسائل کو، یہ مسئلہ کشمیر ہو گیا، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، باقی دنیا کے جتنے بھی مسلمان ملکوں کے مسائل ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے اپنے مسائل پاکستان کے وہ حل ہو گئے ہیں؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے ہیں لوگ؟
کیا ہر طرف ایمانداری کا بول بالا ہے؟ کیا لوٹا نہیں جا رہا؟ کیا ٹیچر اسکول ٹائم پر آتے ہیں اور مکمل ٹائم بیٹھے رہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ پڑھاتے ہیں؟ کیا ہمارے تھانے، ہماری عدالتیں صحیح معنوں میں انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ اس طرح کے دیگر مسائل دیکھ لیں تو آپ کہیں گے نہیں، مسائل میں کافی حد تک خرابیاں ہیں، اچھائیاں بھی ہیں۔ ٹیچر صاحبان روزانہ کی بنیاد پر بر وقت سکول آتے ہیں، مکمل ٹائم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، صحیح پڑھاتے ہیں۔ عدالتیں بھی صحیح کام کر رہی ہیں بعض، اور ہمارے تھانے جو ہیں وہ بھی صحیح طور پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن 100% تو نہیں کہا جا سکتا نا، 100% یہ نہیں کہا سکتا کرپشن ختم ہو گئی، ایمانداری آ گئی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ان پر تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں؟ ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ کیا کوئی فرشتے اوپر سے آئیں گے وہی حل کریں گے؟ ان پر ہمیں دکھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان پر ہم سجیدہ کیوں نہیں ہیں؟ ان پر کوئی مل بیٹھ کر ہم سجیدہ گفتگو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہماری دانش مر گئی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں نے کیوں لکھا کہ دانش مر گئی۔ ہماری دانش مر گئی۔ ہم ایسے مجموعی واقعات پر رونے کی عادی بنتے جا رہے ہیں، اور جو حقیقی واقعات ہیں ان پر ہم کہہ لگاتے ہیں۔ ان پر صرف اخبارات، دو کالمی، چھوٹی سی خبریں شائع کرتے ہیں۔ ہاں، ان پر اگر ٹیلی ویژن والے بھی خبریں دیں تو وہ ایسی خبریں دیتے ہیں جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس لیے میں نے لکھا کہ دانش مر گئی۔ ہاں، دانش مر گئی۔ اگر دانش زندہ ہوتی تو اس طرح کا رونا نہ رویا جاتا۔ سامعین معظم، بس دانش مر گئی۔ آگے کچھ الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کیونکہ دانش مر گئی اور لوگ مصنوعی کرداروں پر رونے کی عادی ہو چکے ہیں۔ سوچیے گا ضرور، کیا میری بات درست ہے کہ کیا واقعی دانش مر گئی؟ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔